السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ غلام محمد کی لاش جب گاؤں پہنچی تو گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ 3 لڑکیاں یتیم اور ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی۔ 2 بیٹیاں بالکل شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، جبکہ تیسری کی عمر ابھی 10 سال تھی۔ غلام محمد مزدوری کرتا تھا، ایک پلازے کی تیسری منزل پر کام کر رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور نیچے جا گرا۔ اس کو ہسپتال تک لے جانے کی مہلت نہ ملی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ غلام محمد کی مالی حالت بہت کمزور تھی، کبھی گھر میں روٹی پکتی اور کبھی یہ سارا خاندان بھوکا ہی سو جاتا۔ غلام محمد اور اس کی بیوی نذیرہ دونوں بڑے خوددار تھے، کبھی اپنی تنگ دستی کسی پر ظاہر نہیں کی، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ سفید پوشی کی چادر اوڑھے زندگی گزار رہے تھے۔ غلام محمد کی موت کے ساتھ ہی سفید پوشی کی چادر اتر گئی۔ اب ہر کوئی نذیرہ سے ہمدردی کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ہی مل جل کر غلام محمد کے کفن دفن کا انتظام کیا، کیونکہ نذیرہ کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ غلام محمد کی جو بھی دہاڑی لگتی تھی، اسے تو گھر کا راشن بھی مشکل سے آتا تھا۔ غلام محمد کی ہفتے میں اگر 4 دہاڑیاں لگتی تھیں تو 3 ٹوٹ بھی جاتی تھیں۔ پہلے جو لوگ نذیرہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں کچھ مانگ ہی نہ لے، اب خود نذیرہ کی مدد کر رہے تھے۔ کوئی اس کے گھر آٹا لا رہا تھا تو کوئی چاول لا رہا تھا، کوئی اپنے پرانے کپڑے اس کو دے کر جا رہا تھا۔ ہر کوئی نذیرہ کی مدد کر کے ثواب کمانا چاہتا تھا۔ اب گاؤں کے ہر صاحب ثروت آدمی کی یہ کوشش تھی کہ زکوٰۃ و فطرانہ وغیرہ بھی نذیرہ کو ہی ملے۔ حالانکہ گاؤں میں اور بھی کئی لوگ تھے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ غلام محمد کیا گیا کہ نذیرہ کے تو دن ہی پھر گئے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب سلطان نے گھر میں قدم رکھا۔ ایک سگریٹ اس کے ہونٹوں میں تھی اور دوسری سگریٹ اس نے دائیں کان میں اڑیس رکھی تھی۔ لگ گئی دہاڑی؟ برکتے نے سلطان کو گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں لگ گئی، سلطان نے جواب دیا اور 300 روپے برکتے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ صرف 300؟ لاہور میں تو مزدور کی دہاڑی 500 ہے۔ پھر سلطان کے منہ اور کان میں سگریٹ دیکھ کر اپنے سوال کا خود ہی جواب دینے لگی۔ 200 کی اپنے لیے ہیروئن خرید لی ہوگی۔ جب تم کو پتہ ہے تو پھر بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، ہیروئن کے بغیر نہیں۔ سلطان سگریٹ کے مرگولے فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا۔ سلطان ہیروئن کا عادی تھا، جو کماتا آدھی کمائی ہیروئن کی نظر کر دیتا، جس کی وجہ سے گھر کی مالی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ سلطان کا ایک لڑکا عرفان تھا، جو اب جوان ہو چکا تھا۔ عرفان 5ویں جماعت سے آگے نہ پڑھ سکا۔ سلطان نے اسے ویلڈنگ کا کام سیکھنے کے لیے اپنے ایک دوست کی دکان پر بھیج دیا۔ وہاں وہ بھی جاتا، مگر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر گھر واپس آ جاتا۔ عرفان کے بعد برکتے کے ہاں 2 بچیاں پیدا ہوئیں، مگر دونوں ہی سال کی ہو کر فوت ہو گئیں۔ اب برکتے کے ہاں 5 سال پہلے ایک بچی پیدا ہوئی جو حیات ہے اور گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ برکتے کا جوان بیٹا آوارہ خاوند نشئی تھا۔ برکتے کے گلے میں بیوگی کا تمغہ بھی نہیں، تو پھر کون برکتے کی مدد کرے؟ برکتے نہایت ہی تنگ دست تھی، کبھی اس کے گھر میں چولہا جلتا اور کبھی ٹھنڈا ہی رہتا۔ سلطان جو کما کر لاتا وہ ہیروئن کے نشے میں اڑا دیتا۔ زندگی کے دن سسک کر گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ جو آدمی زکوٰۃ لینا چاہتا ہے وہ گاؤں کی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے رابطہ کرے۔ اعلان سن کر نذیرہ کے ساتھ برکتے بھی چیئرمین کے دفتر پہنچ گئی۔ نذیرہ، تم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا نام تو میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ چیئرمین صاحب نذیرہ کو دیکھتے ہی بولے۔ پھر چیئرمین کی نظر برکتے پر پڑی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نذیرہ کے ساتھ آئی ہو؟ چیئرمین صاحب نے برکتے سے پوچھا۔ ہمسائی جو ہوئی، ہمسائے کو ہمسائے کا احساس تو ہوتا ہے، چیئرمین کے پاس بیٹھا ایک بزرگ بولا۔ نذیرہ بیوہ ہے تو تم اس کی ہمسائی ہو، ہمسایہ ماں پیو جایا ہوتا ہے۔ تم اور سلطان نذیرہ کا خیال رکھا کرو، چیئرمین برکتے کو سمجھانے لگا۔ برکتے کچھ نہ بولی۔ برکتے جو ارادہ لے کر گھر سے نکلی تھی وہ بات اس کی لبوں پر نہیں آ رہی تھی۔ برکتے نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنا حال چیئرمین کے آگے بیان کرے۔ وہ تو بیوہ سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہر بار اس کی
خودداری آڑے آ جاتی۔ نذیرہ کی زکوٰۃ لگ گئی۔ نذیرہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اکٹھے ہی طے کر دی۔ ایک ہی دن میں دونوں براتیں آ گئیں۔ دونوں کی شادی پر سارا خرچہ گاؤں والوں نے کیا۔ کسی نے بستر بنا دیے، کسی نے فرنیچر بنا دیا، کسی نے واشنگ مشین لے دی تو کسی نے فریج لے دیا۔ اس طرح نذیرہ کی دونوں بیٹیوں کا جہیز تیار ہو گیا۔ گاؤں کے نائی نے پکوائی کے پیسے نہ لیے۔ نذیرہ کے گھر سے 1 روپیہ بھی خرچہ نہ ہوا۔ غلام محمد جب زندہ تھا تو نذیرہ رات کو روٹی کھا کر سوتی تھی تو اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کل روٹی ملے گی کہ نہیں۔ اب تو روز کوئی نہ کوئی اس کو گھر کھانا بھی دے جاتا تھا، کیونکہ اس کی بیوگی پر سب کو ترس آتا تھا۔ ہم ترس کھانا ہی جانتے ہیں، ہمدردی کرنا نہیں۔ برکتے کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو گیا۔ سلطان مکمل طور پر ہیروئن کا عادی ہو گیا۔ جو وہ تھوڑا بہت کما کر لاتا اس سے وہ اپنا نشہ پورا کرتا۔ اب تو اس نے گھر کے برتن بیچنے بھی شروع کر دیے تھے۔ گھر کے حالات جب حد سے زیادہ خراب ہوئے تو برکتے نے خودداری کی دیوار گرا دی، مگر برکتے جس سے بھی مدد طلب کرتی اس کو یہی جواب ملتا، تو کون سا بیوہ ہے، ہٹا کٹا تمہارا شوہر ہے، جوان بیٹا ہے، وہ کما کر گھر نہیں لاتے۔ سلطان کی زندگی اس کے لیے موت بن گئی تھی۔ عرفان بھی ہیروئن کا عادی ہو گیا تھا۔ اب تو دونوں باپ بیٹا جو کماتے وہ دھوئیں میں اڑا دیتے۔ دونوں کو کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، مگر برکتے اور اس کی 5 سال کی بیٹی کو تو بھوک لگتی تھی۔ جب 2 دن فاقے کرتے گزر گئے تو برکتے اپنی 5 سالہ بیٹی کو لے کر چیئرمین کے گھر پہنچ گئی۔ آؤ برکتے، کیسے آنا ہوا؟ تمہاری ہمسائی نذیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ چیئرمین نے پوچھا۔ نذیرہ کے گھر تو من سلوا اتر رہا ہے، میرے گھر قحط پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال آپ کو تب آئے گا جب میں حرام کھانے لگوں گی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ چیئرمین صاحب، میں نذیرہ سے زیادہ زکوٰۃ کی حقدار ہوں۔ زکوٰۃ تو بوڑھوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہے۔ تم تو بیوہ نہیں ہو، تم کو شرم نہیں آتی زکوٰۃ مانگتے ہوئے؟ میں بیوہ سے بھی بدتر ہوں۔ دیکھیں اس بچی کی طرف، 2 دن ہو گئے اس کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ تمہارا شوہر زندہ جوان بیٹا ہے، میں تمہیں زکوٰۃ کیسے لگا دوں؟ میں نے آگے بھی کسی کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر میری بچی بھوک سے مر گئی تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ روٹی کھانی ہے تو اندر چلی جاؤ، زکوٰۃ تمہاری میں نہیں لگا سکتا۔ چیئرمین کا جواب سن کر برکتے مایوس ہو گئی اور گاؤں کی مسجد کی جانب چل پڑی۔ چیئرمین برکتے کو آوازیں دیتے رہ گئے کہ تم بچی کے لیے روٹی لے جاؤ، مگر برکتے تیز تیز قدم اٹھاتی گاؤں کی مسجد کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی بچی کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جو بھوک سے نڈال ہو رہی تھی۔ جو بھی نمازی مسجد سے باہر نکلتا وہ برکتے کی بچی کے چہرے پر پھونک مارتا اور آگے نکل جاتا۔ اسے پھونکوں کی نہیں، اسے روٹی کی ضرورت ہے۔ برکتے زور زور سے چلانے لگی۔ کسی نے برکتے کی بات پر دھیان نہ دیا۔ آہستہ آہستہ سارے نمازی مسجد سے نکل گئے۔ اب مسجد کے صحن میں صرف مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ برکتے مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کو اس نے گود میں بٹھا لیا۔ مولوی صاحب، میرے لیے دعا کیجیے۔ کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ مولوی صاحب، خدا کے آگے گر گڑا کر دعا کیجیے وہ مجھے بیوہ کر دے۔ استغفر اللہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے۔ تم کیسی بدبخت عورت ہو۔ بدبخت تو میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم کیسی عورت ہو جو اپنے شوہر کی موت کی دعا مانگ رہی ہو؟ تم نے خدا کا وہ فرمان نہیں سنا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ مولوی صاحب، پورے گاؤں میں میری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ مولوی صاحب نے ایک دفعہ پھر استغفر اللہ کے الفاظ دہرائے اور پھر تسبیح کے دانے نیچے پھینکنے لگے۔ برکتے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بولی، یا اللہ مجھے بیوہ کر دے۔ برکتے کی بیٹی جو اس کی گود میں بیٹھی تھی فوراً بولی، آمین۔ برکتے اٹھی، اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے دروازے کی جانب چل پڑی۔ جب برکتے نے مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھا تو برکتے کے کانوں سے مولوی صاحب کے یہ الفاظ ٹکرائے، قیامت کی نشانیاں ہیں ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔